ایران کے خلاف امریکی اور اسرائیلی جارحیت کا آج 20واں دن ہے۔ دونوں طرف سے حملے جاری ہیں اور بڑے خوفناک حملے کیے ہیں۔ اسرائیل نے امریکہ کی پشپناہی سے کئی حملوں میں امریکہ شامل بھی رہا ہے، اور جس طرح ایرانی سیاسی، نیوکلیئر اور فوجی قیادت کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس کی غالباً تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اسی دوران ظاہر ہے ایران نے بھی جوابی حملے کیے ہیں، لیکن ایک اور آج ہم اسی تناظر میں جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ پراکسی کیا ہوتا ہے، یعنی سہولت کار کیا ہوتا ہے؟ کیا امریکہ جو سہولت کار استعمال کرتا ہے مختلف دنیا کے علاقوں میں اپنے سیاسی اور اپنے قومی مفادات کے نام پہ، کیا وہ جائز ہیں؟ اور کیا وہ پراکسی جنہیں ایران یا پاکستان جیسے ممالک استعمال کرتے ہیں، یا جنہیں سمجھا جاتا ہے کہ یہ ان کے پراکسی ہیں، وہ ناجائز ہیں؟ آ، کیا امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کو یہ اختیار حاصل ہے، اور کس طرح یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے مفادات کے لیے تو سہولت کاروں کو استعمال کریں جنہیں وہ پارٹنر کا نام دیتے ہیں، جبکہ دوسرے ممالک پہ یہ چیز حرام ہے؟ اب اسی حوالے سے ایک امریکہ کی سینٹ میں انٹیلیجنس کمیٹی کا اجلاس ہوا بدھ کے روز، یعنی 18 مارچ کو، اور بڑی یہ دھواں دار ہیئرنگ تھی۔ اس میں نیشنل انٹیلیجنس، سی آئی اے اور دوسرے فوجی اداروں کے نمائندے شامل تھے، اور اس میں سینیٹرز نے کافی زوردار طریقے سے سوالات کی بوچھاڑ کی ان تمام لوگوں پہ، اور ظاہر ہے جو ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل کی جنگ جاری ہے اس کے تناظر میں۔ اب تلسی گابرڈ جو نیشنل انٹیلیجنس کی سربراہ ہے، نے گزشتہ سال جون میں ایران پر حملوں کے بعد کہا تھا کہ ایران کی ایٹمی افزودگی کی صلاحیت بالکل ختم کر دی گئی ہے۔ کمیٹی کے ارکان نے پوچھا کہ اب تو وائٹ ہاؤس نے 1 مارچ کو یہ کہا کہ امریکہ نے تو ایران کے خلاف لازمی ایٹمی خطرے کو ختم کرنے کے لیے اپنی یہ جنگ شروع کی ہے۔ جب جون میں ایران کی ایٹمی صلاحیت ختم ہو گئی تھی تو اس کا خطرہ دوبارہ کیسے پیدا ہو گیا؟ تلسی گابرڈ کئی بار سوالات کے باوجود جواب نہ دے سکیں، اور یہ کہا کہ یہ طے کرنا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کام ہے کہ کوئی خطرہ لازمی ہے یا نہیں۔ کمیٹی کے ایک رکن نے یہ بھی کہا کہ آپ نے ایران کی ایٹمی افزودگی کی صلاحیت ختم کرنے کا بیان اپنے تحریری جواب میں نقل کیا، یعنی مگر تقریر میں آپ نے یہ بات کیوں چھوڑ دی؟ اب اس کی بھی وجہ ہے کیونکہ سینٹ میں بیٹھ کر جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو وہ پھر آپ پہ ایک انکریمنیٹنگ ایویڈنس ایک لحاظ سے بن جاتی ہے کہ آپ اعتراف کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اس پر تلسی گابرڈ نے کہا کہ میں نے یہ حصہ وقت کی کمی کی وجہ سے اپنی تقریر میں یہاں پہ اس کا ذکر نہیں کیا۔ اس موقع پہ سینیٹر مارک وارنر کا ایک سوال تھا کہ کیا انٹیلیجنس کمیونٹی اس بات پر متفق تھی کہ ایران امریکہ کے لیے فوری اور براہ راست خطرہ تھا؟ ہمیں اب تک اس کا واضح ثبوت کیوں نہیں ملا؟ تلسی گابرڈ نے کہا کہ سینیٹر، خطرے کی نوعیت کا حتمی فیصلہ صدر کرتے ہیں، ہمارا کام معلومات فراہم کرنا ہوتا ہے۔ مارک وارنر نے پھر قدرے غصے ہوتے ہوئے سخت لہجے میں کہا کہ لیکن کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ انٹیلیجنس اداروں نے کوئی واضح انتباہ نہیں کیا یا صدر نے اسے نظر انداز کیا؟ تو یہ اس موقع پہ پھر جان اوسف ایک اور سینیٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر جنگ کا فیصلہ انٹیلیجنس کے بغیر کیا گیا تو یہ ایک سنگین ادارہ جاتی ناکامی ہے۔ کیا ہم ایک بار پھر ایک ایسی جنگ میں داخل ہو گئے ہیں جس کی بنیاد کمزور معلومات پر ہے؟ اور اس کا ان کا اشارہ ظاہر ہے 2003 میں شروع کی گئی عراق جنگ کی طرف تھا، جہاں کہا گیا تھا کہ عراق کے پاس نیوکلیئر اور ماس ڈسٹرکشن کے بڑے بڑے ہتھیار ہیں، حالانکہ وہ ہتھیار موجود نہیں تھے۔ اس پر ایک اور جان ریڈ کلف جو کہ سی آئی اے کے ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ ہم نے تمام دستیاب معلومات فراہم کی، ایرانی پراکسی نیٹ ورکس امریکی مفادات کے لیے خطرہ بنے ہوئے تھے۔
اب مارک وارنر نے کہا کہ کیا صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس کو مکمل معلومات فراہم کی، کیونکہ ہمیں تو بعد میں پتہ چلا کہ کارروائی پہلے ہو چکی تھی۔ تلسی گابرڈ نے پھر کہا کہ صدر کو بطور کمانڈر ان چیف بعض فوری فیصلے کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ مارک وارنر نے پھر پوچھا کہ یہ اختیار تو اپنی جگہ، لیکن کیا یہ دانشمندانہ فیصلہ تھا؟ یہ سوال ابھی بھی جواب طلب ہے۔ شہری ہلاکتوں اور ان کی جو اس کی اخلاقی جو نوعیت ہے، حیثیت ہے، اس کے حوالے سے ایک سینیٹر نے سوال کیا کہ کیا ہم نے ایران میں شہری ہلاکتوں کے حوالے سے مکمل جائزہ لیا ہے، اور کیا ہمیں یقین ہے کہ ہمارے اہداف مکمل طور پر عسکری تھے؟ تو جان ریڈ کلف یعنی CIA کے ڈائریکٹر نے کہا کہ ابتدائی رپورٹس کے مطابق اہداف فوجی نوعیت کے تھے، لیکن ہم مزید تحقیقات کر رہے ہیں۔ اب یہی وہ تضادات تھے، یہی وہ جھوٹ تھے جو کہ خود امریکہ کے اندر اور پھر امریکہ کے زیر انتظام جو نیٹو اتحاد ہے اس کے اندر شدید اختلافات کا سبب بن گئے ہیں۔ اب تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ جو نیٹو کا اتحاد ہے، آ، اس اس کے اکثر ممالک جو ہیں، آ، صرف 6 چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، بالکن ریاستیں ہیں، جو کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی خوشنودی کے لیے انہوں نے اس کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو 26 بڑے ممالک ہیں، چاہے اس میں برطانیہ ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، سویڈن ہے، ترکی ہے، انہوں نے یا تو غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کیا ہے یا پھر امریکی فیصلے کی مخالفت کی ہے۔ یہ صورتحال صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اب چیلنج بنی ہوئی ہے۔ اب بنیادی طور پر یہ جو آ، بدھ کے روز سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کا اجلاس ہوا، وہ ایک مذاق لگ رہی تھی۔ کسی نے بھی یہ نہیں پوچھا کہ ایران پر حملہ کرنے کا جواز کیا تھا، امریکہ کو کیا حق ہے کہ وہ ایرانی جوہری اور میزائل صلاحیت کو تباہ کر دے، اس کو محدود کرنے کی کوشش کرے، اور ساتھ ہی اس کی جو بنیادی انفراسٹرکچر ہے اس کو بھی برباد کرے۔ کسی نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیا ایران کا اسرائیل اور خلیجی ممالک میں امریکہ سے منسلک فوجی اور توانائی کی تنصیبات پر حملہ کرنا جائز تھا، جبکہ اسرائیل اور امریکہ دونوں نے ایران کے بنیادی اور انتہائی اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا۔ اس میں ہسپتال شامل ہیں، اس میں اسکول بھی شامل ہیں۔ یہ سب کسی نے بھی نہیں پوچھا کہ امریکہ کو یہ اختیار کیسے حاصل ہے، یا اسرائیل کو، کہ وہ کسی دوسرے ملک کے میزائل پروگرام کو روکے۔ حالانکہ یہ تمام ممالک خود نیوکلیئر اور میزائل پروگراموں کے خود پروموٹر ہیں، بیچتے بھی ہیں، بم بیچتے ہیں، میزائل بیچتے ہیں۔ اب یہ جو سوالات تھے، ایسے لگ رہا تھا کہ یہ سینیٹرز بڑے بڑے اخبار یا میڈیا کی رپورٹیں نہیں پڑھتے، کیونکہ دنیا بھر میں میڈیا میں، خود امریکی میڈیا میں یہ خبریں چھپی ہوئی ہیں کہ اسرائیلی اور امریکی حملوں کے نشانوں میں اسکول، ہسپتال، واٹر ڈی سیلینیشن پلانٹس، یعنی جو وہ پلانٹ جو کہ نمکین پانی کو میٹھے پانی میں تبدیل کرتے ہیں، اور سویلین ریسرچ سینٹر بھی شامل تھے۔ مگر صرف لگتا ہے ان سینیٹرز کو ہی اس کا علم نہیں تھا، اور وہ صرف یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ یہ حملہ کس حد تک دانشمندانہ تھا، امریکہ ایران کے خلاف جنگ شروع کرنا کس حد تک جائز تھا۔ حالانکہ اقوام متحدہ، انسانی حقوق کی تنظیمیں، انٹرنیشنل ریڈ کراس، یہ سب بار بار انتباہ کر رہے ہیں کہ آپ نے ایران کے اندر سویلین اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ اب یہ تو بات ہو گئی کہ ایران کے خلاف جنگ شروع کرنے کے حوالے سے سینٹ کے اندر کتنی ہلچل مچی ہوئی ہے، کتنی کھلبلی مچی گزشتہ روز کی جو ہیئرنگ تھی اس دوران۔ اسی کمیٹی کی سماعت کے دوران ایک اور مسئلہ بھی بڑا ابھر کے سامنے آیا، اور اسی لیے میں نے سوچا کہ آج یہ پراکسی ٹیررسٹ یا پراکسیز کا موضوع ہے، اس پہ کیوں نہ اظہار خیال کرے کہ پراکسیز کیا پارٹنرز ہوتے ہیں، اور کیا معیار ہے سب کے لیے؟ کیا پراکسیز دنیا بھر میں ایک ہی جیسے ہیں، سب کو ایک ہی جیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اس جو US انٹیلیجنس کمیٹی جو سینٹ میں تھی، اس میں جو ایک یہ بحث اس وقت دوبارہ شدت اختیار کر کے جب تلسی گابرڈ اور ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس نے عالمی خطرات پر علاقائی نیٹ ورکس کو
बार बार ईरान का प्रॉक्सी करार दिया। यानी सीआईए के डायरेक्टर ने और तुलसी गाबर्ट, जो कि डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हैं, उन्होंने बार बार ये कहा कि बहुत सारे ईरानी नवाज प्रॉक्सी नेटवर्क्स हैं जो कि हमारे लिए खतरा बने हुए थे। इसके साथ एक बुनियादी सवाल भी उभरा कि अगर ईरान पर प्रॉक्सी इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है तो खुद क्या अमेरिका ने आज तक ऐसे नहीं किया है। इसी हवाले से जॉन ऑसफ, सेनेटर, ने एक सवाल पूछा कि आप बार बार प्रॉक्सी नेटवर्क्स की बात करते हैं, क्या आप वाजे कर सकते हैं कि इनका खतरा फौरी था या सिर्फ मुमकिन था। तो जॉन रेडक्लिफ, सीआईए के डायरेक्टर, ने कहा कि ये नेटवर्क्स खित्ते में अमरीकी अड्डों और इत्तेहादियों को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। हमने तमाम दस्तयाब मालूमात फराहम की। ईरानी प्रॉक्सी नेटवर्क्स अमरीकी मफादात के लिए बराह रास्त खतरा बने हुए थे। अब बुनियादी तौर पे ये इंटेलिजेंस कमेटी की समात जो थी, एक मजाक लग रही थी कि यानी जनरली कि क्या किसी ने भी ये नहीं पूछा कि ईरान पर हमला करने का हक इन लोगों को किसने दिया है, और किसी ने भी ये नहीं पूछा कि ईरान ने जवाबी हमले क्यों किए और वो क्या नाजायज हैं। जब आप किसी का घर बर्बाद करते हैं तो जवाबन तो वो भी घर बर्बाद करेगा। और पासदारान इनकलाब जो आईआरजीसी है, उन्होंने तो अपने जवाब में चंद घंटे पहले ही ये कहा है कि एक जंग का एक नया मरहला शुरू हो गया है, और ये कि हमें तवानाई तनसीबात पर हमलों के लिए मजबूर किया गया। पड़ोसी ममालिक की तवानाई तनसीबात को हम निशाना नहीं बनाना चाहते थे, और ये काम हमने ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमले के बाद अ, अमरीकी कंपनियों से जुड़ी तनसीबात को निशाना बनाने के लिए शुरू किया है। ज़ाहिर है बदला उन्होंने लेना है। अब लेट्स कम टू द इशू ऑफ प्रॉक्सीज, जो इसका जिक्र यूएस की इंटेलिजेंस कमेटी, यूएस सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी में भी हुआ। अब बात यह है कि जदीद जंगों में बड़ी ताकतें शाज़ व नाज़िरी बराह रास्त तनहा लड़ती हैं। अफ्रीका से लेकर मशरक़ वस्ती तक रियासतें मकामी ग्रोहों, इत्तेहादी मलेशिया और शराकती अफवाज के ज़रिए अपने मफादात को आगे बढ़ाती हैं। मगर आलमी बयानी में एक बिल्कुल खुला और दिलचस्प तजाद नज़र आता है कि जब मुखालफिन ऐसा करें तो उन्हें प्रॉक्सी कहा जाता है, और जब इत्तेहादी या खुद बड़ी ताकतें ऐसा करें तो इसे पार्टनरशिप या सिक्योरिटी ऑपरेशन कहा जाता है। ज़बान का फ़र्क है या हिकमत अमली का। वाशिंगटन सरकारी तौर पर लफ्ज़ प्रॉक्सी से गुरेज करता है। अमरीकी फ़ौजी हिकमत अमली में इसकी बजाय इस्तेलाह इस्तेमाल होती है कि बाय विद एंड थ्रू पार्टनर फोर्सेस, यानी मकामी अफवाज के ज़रिए या उनके साथ मिलकर या उनके साथ रह के मुश्तरका कार्रवाइयाँ करते हैं। और इस मॉडल के तहत अमेरिका तरबियत भी देता है। ब्लैक वाटर सीआईए का एक पार्टनर होता था। इस जैसी और भी तंजीमें हैं जो दूसरे मुल्कों में जाके अपनी ऐसी ही कार्रवाइयों के लिए मकामी मिलिशिया को, मकामी अफवाज को तरबियत देता रहा है। ब्लैक वाटर ने गल्फ़ के ममालिक में भी, अफ्रीका में भी और पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत सारे काम किए हैं। रेमंड डेविस जो था वो सीआईए कॉन्ट्रैक्टर था, लगता है उसका भी यही काम था, जो 2011 में उसने 3 या 4 पाकिस्तानियों को कत्ल भी कर दिया था। इसके अलावा अमेरिका की ट्रेनिंग के अलावा माली और इंटेलिजेंस इमदाद भी फराहम करते हैं। अक्सर फ़िज़ाई और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मिलती है। अब जो सेनेट की समाअत थी, इस दौरान क्या सामने आया कि बुनियादी तौर पे जो जिन लोगों की अमेरिका मदद करता है, उनका किरदार प्रॉक्सी से कोई मुख्तलिफ नहीं होता। यानी आप मुल्क से बाहर जाके दूसरे किसी मुल्क के खिलाफ, किसी ग्रोह के खिलाफ कार्रवाई करें और मकामी लोगों की मदद से, तो वो तो प्रॉक्सी एक लड़ाई है जो कि आप खुद जानबूझकर लड़ रहे हैं। अब इस समाअत के दौरान अमरीकी हुकाम ने ईरान के इलाकाई असर व रसूख और इसके मुसल्लह के साथ ताल्लुकात को बड़े ख़तरे के तौर पर पेश किया। लेकिन इस बहस में कम तवज्जो इस हकीकत को दी गई कि अमरीका खुद भी दहाइयों से इसी तर्ज की हिकमत अमली इस्तेमाल करता आया है, चाहे वो सर जंग का दौर हो या हालिया इंसदाद दहशत गर्दी के मुहिमात। बल्कि खुद डोनाल्ड ट्रंप गुज़श्ता साल जब बरसर इक़्तिदार आए और उन्होंने आके यूएस एड का इदारा बंद किया, तो एक जो बार बार दलील सामने आ रही थी वो यही थी कि यूएस एड को अमरीकी
اسٹیبلشمنٹ نے پراکسی ایسے انداز میں استعمال کیا معلومات کی حصول کے لیے اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے. تو یعنی ایک بالواسطہ طور پہ یہ کہتے کہ یو ایس ایڈ بھی دوسرے ملکوں میں امریکہ کے پراکسیز کو فروغ دے رہا تھا، اپنے طریقے سے معلومات حاصل کرنے کی، اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا. یہ کوئی خفیہ امریکی پالیسی نہیں تھی. امریکی کانگریس دفاعی بجٹ اور سرکاری دستاویزات میں اس طرح کی کارروائیوں کا ذکر کھلے عام کیا جاتا تھا. یو ایس اے آئی ڈی کو تو بہت وسیع پیمانے پہ اربوں ڈالر سالانہ کا بجٹ ملتا تھا، جس کے ذریعے مختلف ملکوں میں یہ ایسے کام کرتے تھے جس کو یہ بھی کہا جاتا تھا کہ یہ جاسوسی کی کارروائیاں ہیں. تو جاسوسی پھر پراکسی کے ذریعے آپ اپنے مخالفین کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اس سے واضح ہوتا ہے کہ پراکسی یا شراکتی جنگ اب عالمی نظام کا مستقل حصہ ہے. پراکسی کیوں استعمال ہوتی ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ براہ راست فوجی نقصانات کو کم کرنا، سیاسی اور سفارتی خطرات سے بچنا، دفاعی جغرافیہ اور معاشرتی حقیقتوں کا بہتر فائدہ اٹھانا، بعض اوقات انکار کی گنجائش برقرار رکھنا. اور یہ وہ عوامل ہیں جو صرف ایک ملک تک محدود نہیں ہیں بلکہ تقریباً ہر بڑی طاقت کی پالیسی میں نظر آتے ہیں. اب ایران کو کیوں سنگل آؤٹ کیا جاتا ہے؟ کیوں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اس نے کوئی بہت ہی برا کام کر دیا؟ عالمی میڈیا اور مغربی سیاسی بیانی میں اکثر ایران کو ایک ایسے ملک کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے جو غیر معمولی حد تک پرائیویٹ ملیشیاز پر، پراکسیز پر انحصار کرتا ہے. حالانکہ انڈائریکٹ وارفیئر اب حقیقت ہے کہ یہ بالواسطہ جنگ، یعنی 21ویں صدی کی جنگوں کا بنیادی طریقہ بن چکی ہوتی ہے. ہمارے ملک میں بھی، پاکستان میں، اس کو ہائیبریڈ وارفیئر بھی کہتے ہیں. اس میں اقتصادی ذرائع سے کچوکے لگائے جاتے ہیں، پھر بنیادی طور پہ اقتصادی انسٹرومنٹس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر ظاہر ہے جو مسلح گروہ ہیں ان کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. تقریباً ہر ملک، چاہے ایران ہو، رشیا ہو یا امریکہ ہو، انہوں نے اپنے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے مقامی اتحادیوں اور گروہوں سے کام لیا ہے اور لے رہے ہیں. فرق صرف اس بات کا ہے کہ کس کے لیے کون سی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے اور کس کا پراکسی ہے. جدید جنگوں میں بنیادی لب لباب یہی ہے کہ محاذ صرف میدان جنگ تک محدود نہیں، بلکہ یہ الفاظ، بیانی اور قانونی تشریحات کی جنگ بھی ہے. پراکسی، پارٹنر یا اتحادی، یہ صرف اصطلاحات نہیں بلکہ وہ فریم ورک ہے جن کے ذریعے دنیا کسی ریاست کے اقدامات کو جائز یا ناجائز قرار دیتی ہے. حزب اللہ، حماس، فاطمیون، زینبیون کو ایرانی پراکسیز کہا جاتا تھا. احمد شلر جولانی جو اب اس وقت شام کے صدر ہے، کو آپ کو معلوم ہے کہ وہ القاعدہ، اس سے پہلے الزرقاوی کا ساتھی ہوتا تھا. ابھی معلوم نہیں کہ کیا وہ واقعی ایک امریکی پراکسی تھا جو کہ ایران کے بشر الاسد کے خلاف سالہ سال اس نے جدوجہد کی، اور جو ہی وہ حکومت ختم ہوئی تو یہ جا کے سب اس سے گلے مل لیے، اس کو خوش آمدید کہا کہ آپ صدر بن گئے ہیں. افغان مجاہدین بھی کبھی امریکی پراکسیز ہوتے تھے. افغان طالبان کو پاکستان کے پراکسی سمجھا جاتا تھا. وہ الگ بات ہے کہ طالبان کبھی بھی پاکستان کے پراکسی نہیں تھے، بلکہ صرف اپنے مقصد کے لیے، اپنے مطلب کے لیے پاکستان کی حمایت سے فائدہ اٹھا رہے تھے. کشمیر کے مجاہدین کو پاکستانی پراکسیز کہا جاتا تھا کبھی. اب یقینی طور پر اس وقت ہمیں نہیں معلوم کہ افغان طالبان، ٹی ٹی پی، داعش، آئی ایس کے پی، ای ٹی آئی ایم اور دیگر مسلح گروہ کس کے پراکسی کے طور پر کام کر رہے ہیں. چین اور روس کچھ گروہوں کو امریکی سی آئی اے کے پراکسیز کہتے ہیں. پراکسیز وہ ضرور ہیں، اس میں تو اب کوئی شک نہیں ہے کہ چاہے وہ بی ایل اے ہے، بی ایل ایف ہے، ٹی ٹی پی ہے، ای ٹی آئی ایم ہے، آر آر الہند ہے، داعش کے مختلف دھڑے ہیں، یہ سب کسی نہ کسی کے پراکسی ضرور ہیں، کیونکہ ان کے جو اہداف ہیں، جو ان کے اعلان شدہ اہداف ہیں، وہ کسی بھی طریقے سے کوئی جائز اہداف نہیں ہے کہ ان 2-3-4 ہزار افراد کا ایک گروہ ہو اور وہ کہے کہ ہم نے ریاست پر قبضہ کرنا ہے. تو اس بحث کو ہم ایسے سمیٹ سکتے ہیں کہ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ پراکسی استعمال ہوتے ہیں یا نہیں، کیونکہ استعمال ہوتے نہیں ہیں اور ہوتے ہیں. اصل سوال یہ ہے کہ عالمی سیاست میں کون سا ملک جب ایسا کرتا ہے تو اسے دفاعی حکمت عملی کہا جاتا ہے، اور جب کوئی دوسرا کرتا ہے تو اسے خطرہ یا جارحیت قرار دیا جاتا ہے. اگر آپ کی حیثیت امریکہ والی ہے، ایک سپر پاور ہے، تو اس کے پراکسیز جو ہیں وہ جائز ہیں، حلال ہیں. لیکن امریکہ، پاکستان جیسے لوگ اگر اپنے مقاصد کے لیے کچھ پرائیویٹ گروہوں کا سہارا لیتے ہیں تو وہ پھر حرام ہو جاتے ہیں. یہی
آج کی بین الاقوامی سیاست کا کھلا تضاد ہے۔ بہت بہت شکریہ۔